یہ غوث پاک کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے 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 کے 12ویں نمبر کا بیٹا غوث پاک کا نام ہے۔ حسین دین کی پہچان کا نام ہے، حسین تحریکوں کی اساس کا نام ہے، حسین انقلاب کے مرکزی نقطے کا نام ہے، حسین قرآن ناطق کے بیٹے کا نام ہے، حسین لوگوں کو جود مسلسل فراہم کرنے کا نام ہے، حسین تحفظ قرآن کا نام ہے، حسین تحفظ دین کا نام ہے، بلکہ حسین سراپا دین کا نام ہے۔ دین کا دوسرا نام حسین ہے، حسین کا دوسرا نام دین ہے۔ حسین صرف دین نہیں بلکہ دین کو پناہ دینے والی شخصیت کا نام ہے۔ اسی لیے کہنے والا کہہ رہا ہے اور پورے وثوق سے کہہ رہا ہے کہ حسین کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ الا است حسین۔ میں مختصر الفاظ میں امام حسین کیا ہے یہ بات کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا، لیکن آپ سب جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، دنیا میں جو بھی انقلابی بن کے اٹھے گا وہ صرف حسینی ہوگا، تبھی وہ انقلاب بپا کر سکے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک ہندوستان میں آزادی کی جو تحریک شروع ہوئی ہے وہ حسینیوں نے شروع کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فضل خیر آبادی کون ہے؟ اسے حسینی تو ہے جنہوں نے آزادی کے حوالے سے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ پیش فرمایا۔ حضرت سید کافی مراد آبادی کون ہے؟ یہ حسینی ہی تو ہے۔ اسی طریقے سے مفتی صدر الدین آزودہ کون ہے؟ حسینی ہی تو ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جہاں بھی جس نے بھی انقلاب کی آگ لگائی ہے، انقلاب کی روح پھونکی ہے، اس کو یہ تحریک کربلا سے ملی ہے۔ اس لیے کہ کربلا کیا ہے؟ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ لوگ سمجھتے ہیں حسین بے کس تھے، حسین بے بس تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم سنیوں کا حسین وہ ہے، حسین اس بہادر کا نام ہے، حسین اس جری کا نام ہے، حسین اس شجاع کا نام ہے کہ واللہ کربلا میں حسین لڑنے نہیں گئے تھے بلکہ ملعون چہروں کو بے نقاب کرنے گئے تھے۔ اگر حسین لڑنے پہ آ جاتے تو ایک بھی بچ کر کے نہ جاتا۔ یہ میری عقیدتیں نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ میں نے کہا نادان، ساتھ دینے کی بات نہیں ہے، حسین نے کسی کا ساتھ لیا نہیں، حسین نے کسی کا ساتھ لیا نہیں، ورنہ فرشتے آئے تھے حسین ہم مدد کرنے تیار ہیں۔ حسین نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ جنات کا بادشاہ اپنی پوری برادری کو لے کے آیا تھا کربلا میں، حسین ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ حسین نے کہا مجھے مدد نہیں چاہیے۔ وجہ کیا تھی؟ حسین پاک نے مدد نہیں لیا۔ سنیوں اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے واللہ اگر حسین مدد کے لیے پکار لیتے تو پورا کربلا کا میدان ایسا کھچا کھچ بھر جاتا کہ کھڑے رہنے کی بھی جگہ نہیں ملتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، ان سے حنیفی، فیضان لطیفی، الجامعۃ المکیہ حنفیہ۔ میں اس کو دو باتوں کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر مولا حسین آواز لگاتے تو کہ میدان کربلا میں جگہ نہ ملتی کھڑے رہنے کی بھی۔ اس کی سب سے پہلی وجہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ارے اگر حسین کا ذکر سننے کے لیے علماء بلائیں تو میدان کم پڑ جاتا ہے، اگر حسین خود بلا لیتے تو کربلا کا حال کیا؟ یہ اصل بات ہے۔ اور دوسری بات سنو، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور دوسری بات سنو،
सबक सुनाने की नीयत से आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए अर्ज करूं, अगर हुसैन आवाज लगा देते मदद के लिए तो सुनना गौर से होता क्या, सिर्फ जो जमीन के ऊपर के हुसैनी हैं वो नहीं आते, बल्कि रूए जमीन के सारे हुसैनी आते। जो कब्र में मोमिनीन सो रहे हैं वो भी अपनी कब्रों से उठ करके करबला में आ जाते, और जो आलम अरवा में है वो भी चले आते। आप कहेंगे ये आप गुलू कर रहे हैं, आपकी अकीदतें बोल रही है। मैंने कहा ये कोई गुलू नहीं है, ये कोई अकीदत नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है। सच्चाई क्या सच्चाई है पता है? अब जरा तवज्जो करो, इमाम हुसैन अगर बुलाते तो मेरा दावा है पूरी दुनिया के आ जाते, कब्र से उठ करके आ जाते, आलम अरवा से आ जाते। आप कहेंगे बड़ी बात कह दी आपने, अच्छा इस आसानी से समझाता हूं। बोलो सब सुन्नी हो कि नहीं हो? कितने सुन्नी है जरा हाथ उठाए। माशाअल्लाह। गौस पाक को मानते हो कि नहीं मानते? कितने गौस पाक को मानते हैं? जरा हाथ उठाए। गौस पाक को मानते हो? अब सुनो सुन्नियों, ये गौस पाक कौन है? इमाम हुसैन के बेटे 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 के 12वें नंबर का बेटा। गौस पाक हसनी भी है, गौस पाक हुसैनी भी है। माँ की तरफ से हुसैनी है, बाप की तरफ से हसनी है, और भाई का बेटा भतीजा भी बेटा होता है, और भाई की बेटी भी बेटी होती है। पता चला वो हसन के भी बेटे हैं और हुसैन के भी बेटे हैं, दोनों के बेटे हैं। लेकिन कितने नंबर पे? 12वें या 11वें नंबर के बेटे हैं। अब सुनना सुन्नियों, जब उनके बेटे के बेटे यानी 11वें या 12वें नंबर के बेटे ने बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है, तो जितने वली जमीन के ऊपर थे सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। जो जमीन के अंदर थे वो सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। जो आलम अरवा में थे वो सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। अरे बेटे की आवाज पर जब सब गर्दन झुकाने आ सकते हैं तो बाप की आवाज पर सब गर्दन कटाने क्यों नहीं आ सकते? नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लामा सैयद अमीरुल कादिर साहब क़िबला, ज़िक्र शुहदाए करबला, सरज़मीन रतनपुर कला, उनसे हनीफी, फैज़ान लतीफ़ी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब गौस पाक के बुलावे की ये तासीर है तो उनके जद्दे करीम इमाम हुसैन की आवाज की तासीर का आलम क्या होगा? लोग समझे नहीं इमाम हुसैन को। मेरी गुजारिश है भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सुन ले इत्मीनान से, यही अच्छा है। इससे बढ़कर कोई मेजबानी नहीं कि आप सिर्फ सुन लें। हाँ, मैं माफ कीजिए, मैं हुसैन पाक के नाम पे नजर को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे बेहतर नजर ये होगी कि आप उनका जिक्र खैर से सुनें। बेशक बेशक। मेरे लिए ये सबसे ज्यादा बेहतर है कि आप सुने मौला हुसैन कौन है। दुनिया में कोई हुसैन पैदा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? हुसैन बनने के लिए देखो इंसान कैसे बनता है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है? अगर है तो सुने, इंसान कैसे बनता है। इंसान बनता है बाप के खून से, इंसान बनता है दादा के खून से, इंसान बनता है अजदाद के खून से। अब जरा मौला हुसैन पाक के किरदार पर, उनके वजूद पे तवज्जो करना। लोग कहते हैं हुसैन क्या, हम कहते हैं सुनो सुन्नियों से हुसैन क्या। इंसान को बेदार तो हो लेने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। वाह वाह वाह। इमाम हुसैन क्या है? इमाम हुसैन पाक क्या है? इंसान बनता है खून से, इंसान बनता है खून, और कौन सा खून? बाप दादाओं के अजदाद के खून से बनता है। और हुसैन भी खून से बने, लेकिन वो खून कौन सा था? तो मेरे इमाम अहले सुन्नत इससे पर्दा उठाते हैं और कहते हैं वो खून जिससे हसन और हुसैन बने हैं, अहले बैत बने हैं, वो खून कौन सा था? तो कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खूने 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 रसूल नहीं, खूने रसूल नहीं, हर रसूल शान वाला है। मूसा का खून भी कीमती है, ईसा का खून भी कीमती है, दाऊद का खून भी कीमती है, लेकिन उस खून से नहीं बने। किसके खून से बने? उसका खून सारे अच्छों
نبیوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خمیر کہتے ہیں جس سے جو چیز بنتی ہے. واہ واہ. یہ بسکٹ کا خمیر ہے, اس سے بسکٹ بنے گا. یہ دیوار کا خمیر ہے, اس سے دیوار بنے گی. اسی طریقے سے یہ روٹی کا خمیر ہے, اس سے روٹی بنے گی. جس سے چیز بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمیر. اہل بیت کا خمیر کیا ہے؟ خون خیر الرسل. اب یہ خون خیر الرسل کیا ہے؟ سب کے خون ناپاک ہے, سب کے خون ناپاک ہے, میرے نبی کا خون پاک ہے. واہ واہ بے شک. اندر ہے تو بھی پاک, باہر ہے تو بھی پاک. واہ. ہمیں اگر کوئی زخم آ جائے, کوئی مار دے, کچھ لگ جائے, خون نکلے, باوضو مولانا بے وضو ہوگے کہ نہیں ہوں گے؟ بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وضو ٹوٹ جائے گا خون نکلنے سے. کیوں؟ خون ناپاک. اگر اس کو کوئی پیے تو علماء فتویٰ دیں گے ناجائز ہے, نہیں پی سکتا. خون پینے والا گنہگار, خون پینے والا مجرم, خون پینے والا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. یہ کس کا خون؟ تمہارا میرا خون. لیکن اب رسول اللہ کے خون کی طرف آؤ. جس خون سے اہل بیت بنے اس خون کی طرف آؤ. نبی کا خون کیا ہے جس سے یہ بنے ہیں؟ توجہ کرنا, جس سے یہ بنے ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ نے حجامہ کروایا, کٹورے میں خون نکلا, حضور نے وہ خون رکھوایا. ایک صحابی آئے, میرے نبی نے فرمایا لے جاؤ اس کو ایسی جگہ ڈالو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے, کسی کا پیر نہ پڑے. ذکر سب کے لیے ایسا آپ بھی سنیں. اللہ کہ آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, لیکن یہ تقدیر بدلنے والا ذکر. یہ ذکر تقدیر. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. مومنوں کو نصیحت کرو, ان کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. مومنوں کے سامنے ذکر کو ریپیٹ کرو, بار بار دہراؤ, فائدہ. اور یہ ان کا ذکر ہے جن کے ذکر سے قسمتیں بدلتی ہیں, جن کے نام لے لو تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. ہاں اور بھئی یا تو نعرہ بالکل نہ لگے محفل میں, یا لگے تو ایسا لگے کہ جواب سب دے رہے ہیں. ایسا لگنا چاہیے. ایسا نہیں لگے کہ کسی کو پیسہ دے کے زبردستی جیسے سیاسی جلسوں میں بلایا جاتا ہے ویسے بلایا گیا. ایسا نہیں. ایسا لگو نعرہ, ایسا بھی لگے سبحان اللہ, ایسا کہو کہ یوں لگے کہ بی بی زہرا نے مہمان بنا کے بلایا, کربلا والوں نے مہمان بنا کے بلایا ہے. اس لیے کہ وہ جسے بلاتے ہیں پھر اس کی تقدیریں سوار کر کے بھیجا کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, جن کے خمیر میں نبی کا خون ہے. اور نبی کا خون کیا ہے؟ سب کے خون ناپاک ہے, نبی کا خون پاک ہے. اور کیسا پاک ہے؟ حضور نے حجامہ کروایا. حجامہ کروانے کے بعد ایک صحابی کو کہا یہ کٹورے میں خون ہے, اسے ایسی جگہ لے جا کر کے ڈالو جہاں کسی کا پیر نہ پڑنے پائے. وہ صحابی لے کر گئے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا. سوچا ہوگا آج بستی ہے کل ویرانہ ہوگا, آج ویرانہ ہے کل بستی ہوگی. کیا ضروری ہے کہ یہاں پر کبھی جنگل ہوگا؟ کسی نے سوچا تھا یا کسی کے پیر پڑیں گے؟ اتنے پیر پڑے, اتنے پیر پڑے, اتنے پیر پڑے کہ پیر گنے نہیں جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جنگل میں بھی پیر پڑ سکتے ہیں, ویرانے میں بھی پیر پڑ سکتے ہیں, آبادی میں بھی پیر پڑ سکتے ہیں. مگر واللہ وہ صحابی تھے صحابی, اور صحابہ سب کے سب عاشقان رسول تھے. اللہ اکبر. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, خیال آیا آج ڈالوں گا خون, اگر کل کسی کا پیر پڑ گیا تو کبھی نہ کبھی تو پڑ سکتا ہے نا. زمین کا احترام کون جانتا ہے؟ اور کسے خبر ہوگی کہ یہاں نبی کا خون ڈالا گیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا, ادھر ادھر دیکھا اور اس خون کو پی لیا. جب اس خون کو پی لیا بارگاہ رسالت میں آئے, میرے نبی نے پوچھا تم نے خون کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں نے خون ایسی جگہ ڈالا ہے کہ قیامت تک کسی کا پیر
بغیر نہیں پڑے گا. میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے, شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے, شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے. یعنی اگر کسی کا پیتے تو ڈانٹی پڑتی, اگر کسی کا خون پیتے تو ڈانٹا جاتا, کسی کو اگر کسی کا خون پیتے تو حکم لگایا جاتا. لیکن صحابی نے خون کس کا پیا؟ رسول اللہ کا پیا. نبی نے فرمایا شاید تو نے خون پی لیا ہے. انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں نے خون پی لیا ہے. میرے نبی نے فرمایا تیرے پیٹ میں میرا خون چلا گیا, جا تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے, تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے. مجھے بتاؤ ایک کٹورا خون جس کے پیٹ میں جائے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے. جس کو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے بنایا جائے, اس حسین کی عظمتوں کا عالم کیا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, سرزمین رتن پور کلا. ایک بات سمجھ میں آ گئی, حسین بنے کیسے؟ کیسے بنے؟ کیسے بنے؟ مل کے بولو کیسے بنے نبی کے؟ کیسے بنے نبی کے؟ مل کے بولو نبی کے, نبی کے خون سے. ایک اور بات دوسری ایڈ کرتا ہوں, توجہ. خون میں جب ماں کا دودھ ملتا ہے تو اس کا اثر اور بڑھ جاتا ہے. واہ واہ سبحان. خون شریف ہوگا, توجہ, خون شریف ہوگا, لیکن دودھ بدماشی کرے تو معاملہ نہیں جمے گا. بے شک. خون شریف ہوگا, دودھ کے کردار میں ملاوٹ ہوگی تب بھی معاملہ نہیں جمے گا. لیکن خون بھی شریف ہے اور دودھ بھی شریف ہے تو پھر سونے پہ سہاگا ہوگا. اب خون تو حسین کے جسم میں نبی کا ہے. کیا بات ہے. خون تو حسین کے جسم میں نبی کا ہے اور دودھ کس کا؟ واہ واہ. اب میں دودھ نہیں کہوں گا, اس کو فارسی زبان کے اعتبار سے شیر کہوں گا, واہ. تاکہ تقدسوں کا ماحول برقرار رہے, کوئی بیمار ذہن میں کوئی وسوسہ نہ آئے. اس لیے دودھ کی بجائے اب میں شیر کہوں گا. شیر کس کا؟ اب سمجھے نا شیر کا مطلب کیا؟ شیر کس کا؟ کس کا شیر؟ دودھ اس کا جس کی مردوں میں کوئی مثال نہیں. واہ واہ. خون اس کا, خون اس کا جس کی مردوں میں کوئی مثال نہیں. خون اس کا ایسا مرد, توجہ کرنا, اہل منبر کی دعائیں دے نہ دے کوئی پرواہ نہیں. بی بی زہرا کی روحانی توجہ چاہتا ہوں اور اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہوں, اپنی محفل کا مقدر بھی سنوارنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ میں قلبی طور پہ محسوس کر رہا ہوں یہ محفل بغیر سرپرست کی نہیں ہے. اس محفل کی سرپرستی بغداد سے غوث اعظم کر رہے ہیں اور نظر کرم جنت البقیع سے بی بی زہرا پاک کی ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ, خون اس کا حسین کے جسم میں. توجہ, آج حسین بیان کرنے لگا ہوں, حسین بیان کر رہا ہوں, توجہ کرنا. خون اس کا جس کی مردوں میں کوئی مثال نہیں. کون مرد؟ خون اس کا جس کے لیے موسیٰ کھڑے ہوں, اس کا خون جس کے لیے عیسیٰ کھڑے ہوں, اس کا خون جس کے لیے داؤد کھڑے ہوں, اس کا خون جس کے لیے ایوب کھڑے ہوں, اس کا خون جس کے لیے جبریل کھڑے ہوں, اس کا خون جس کے لیے فرشتے تعظیم کریں, اس کا خون. میرے امام کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر, آیا ہو مانی یہ اول آخر. نماز اقصا میں تھا یہی سر, آیا ہو مانی یہ اول آخر. ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اس کا خون حسین کے جسم میں ہے جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں, اس کو امام الانبیاء کہتے ہیں. اس کا خون حسین کے جسم میں ہے جس کے لیے نبی اور ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں, اس کو امام الانبیاء کہتے ہیں. اور حسین کے جسم میں دودھ اس کا ہے جس کے لیے وہ سید الانبیاء بھی خود کھڑے ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہید کربلا, علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, عرس حنیفی.
خون اس کا ہے جس کے لیے نبی کھڑے ہو اور دودھ اس کا ہے جس کے لیے سید الانبیاء کھڑے ہو. وہ کون ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کہتی ہے میں نے بار بار دیکھا جب بھی نبی سے ملنے حسین کی امی فاطمہ آتی تھی تو نبی ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے. ایسے کا خون اور ایسے کا شیر، ایسے کا خون اور ایسی کا شیر. کون؟ نبی کی بیٹی. آپ کہیں گے نبی کی بیٹیاں تو اور بھی ہیں. ہم نے کہا بالکل ہے. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے بالکل ہے، 4 ہیں، لیکن تینوں بڑی ہو کر کے وہ فضیلت نہ پا سکی. نسب میں تو سب برابر ہے لیکن فضیلت نبی نے بیٹی کو یہ دی. کسی کے لیے یہ نہیں کہا جو سیدہ فاطمہ کے لیے کہا. آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ سبحان. کچھ سمجھے جگر کا ٹکڑا؟ کچھ سمجھے؟ سنیوں کا عقیدہ ہے نبی جتنی دیر پر کسی چٹائی پہ بیٹھ جائیں، نبی جتنی دیر تک، جتنی دیر کی قید احتیاط کے لیے لگا رہا ہوں تاکہ علماء کے اختلاف سے بچ سکیں. اہل سنت کا عقیدہ ہے نبی جتنی دیر تک کسی چٹائی پہ بیٹھ جائیں اتنی دیر تک وہ چٹائی عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے. واہ سبحان اللہ. جتنی دیر تک نبی کے پیر کسی چٹائی پہ رکھے جائیں، جتنی دیر تک نبی کے پیر کسی چٹائی پہ رکھے جائیں اتنی دیر تک وہ چٹائی چاہے جس چیز کی بنی ہو، لکڑی کی، کھجور کے چھال کی، جس چیز کی بنی ہو، اتنی دیر تک وہ چٹائی عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے. نبی پاک اگر کسی کھاٹ پہ بیٹھ جائیں اتنی دیر تک وہ کھاٹ عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے. اور عرش کیا ہے؟ عرش کیا ہے؟ آسان زبان میں سمجھو، اس کو گویا کہ جنت کی چھت کہہ لیجئے. یہ عالم ہے، اس کا نچلا حصہ جنت کی چھت، اس کو کہتے ہیں عالم خلق. اور اس کا اوپر کا حصہ، اس کا اوپر کا حصہ اللہ اکبر اب اوپر ہے تو اس کا تعلق عالم امر سے ہے. اللہ اللہ اس کی باریکی کو علماء سمجھیں گے. اور یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جنت کی چھت کا نچلا حصہ جو ہے وہ عرش کا حصہ ہے اور اوپر عالم امر ہے. اس کو مکتوبات میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے بیان کیا. عالم امر اور جنت کی چھت، اس کی باریکی کو علماء سمجھ لیں. ابھی اس کے سمجھانے کا وقت نہیں، لیکن وہی جو عرش جنت کی چھت ہے، نیچے اوپر کا حصہ عالم امر ہے. یہ کیا ہے؟ عرش ہے. اور میرے نبی اگر چٹائی پہ قدم رکھ دیں تو وہ چٹائی عرش سے بھی اتنی دیر کے لیے افضل ہو جاتی جتنی دیر تک نبی کے قدم ہے. اب آپ مجھے بتائیں نبی کے قدم اگر چٹائی سے لگ جائیں، نبی کے قدم اگر مٹی پر آ جائیں تو وہ اتنی دیر کے لیے عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے. فاطمہ کسی چٹائی کا نام تو نہیں، فاطمہ کسی مٹی کا نام تو نہیں. نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب نبی کے قدم کے لگنے کا یہ عالم ہے تو نبی کے جگر کے ٹکڑے کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ سید امین القادری صاحب اسی فاطمہ کا شیر، اسی فاطمہ کا شیر امام حسین کے جسم میں ہے. اب توجہ کرنا بات اب اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، لمبی نہیں کروں گا، بات سمیٹ رہا ہوں. توجہ کرنا، بہت جلدی بات آگے بڑھ رہی. یہ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بتول. فاطمہ کون؟ فاطمہ بتول. بتول کا مطلب کیا؟ بتول کے کئی معنی. ایک معنی جو حدیث میں آیا، بتول کسی کی ماں بتول نہیں ہے. واہ واہ. صرف 2 مائیں بتول ہے. بس پوری کائنات میں عورتوں میں 2 عورتیں بتول ہیں. بس بات مکمل ہونے کو جاتی ہے اگر بات سمجھ میں آگے. میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب. اگر سمجھ گئے نا حسین کون ہے. لوگ تولتے ہیں یزید کے ترازو میں حسین کو، کجا یزید کجا حسین. جیسے خاک کو عرش سے کوئی نسبت نہیں، ویسے یزید کو نسبت حسین سے کیا تعلق ہے؟ کہاں وہ جہنم کا کتا، کہاں یہ جنت کا سردار. یہ جنت کا سردار. اللہ اکبر.
جس اعتبار سے بھی دیکھو یزید کا حلیہ ابن تیمیہ کے شاگرد اگر بیان کرے، حالانکہ ابن تیمیہ اپنا آدمی نہیں ہے، سنیوں کا نہیں ہے، اگر ان کا کوئی شاگرد بھی ابن تیمیہ کا شاگرد یزید کا حلیہ بیان کرے تو کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ یزید بھونڈا تھا، یزید کا حلیہ بھونڈا تھا، جیسے سور کے جسم پہ بڑے بال ہوتے ہیں ویسے یزید کے جسم پہ تھے، یہاں تک اس کا حلیہ لکھا۔ اور حسین کا حلیہ بیان کیا تو علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں اگر مولا حسین اندھیری رات میں گھر سے باہر نکلتے تو چہرے سے نور کی ایسی شعاعیں نکلتی کہ مدینے کی گلیاں روشن ہو جایا کرتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے نام کا نعرہ مت، میرے نام کا نعرہ نہیں لگائے، صرف اللہ رسول کے نام کا نعرہ لگائے۔ ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ ہمارے نام کے بھی نعرے لگیں، مجھے معاف کرے، آئندہ میرے نام کا نعرہ کوئی نہیں لگائے، صرف اللہ رسول کے نام کا نعرہ لگے گا یا بزرگوں کے نام کا۔ توجہ کریں آپ، لوگ کہتے ہیں ذکر حسین سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا مدینہ ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ذکر حسین سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا مدینہ ملتا ہے۔ حسین پاس پہنچو تو وہ مدینے والے تک پہنچا دیتے ہیں۔ کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا ثبوت رتن پور کا جلسہ ہے۔ میں نے ذکر حسین کیا، کسی کو پسند آیا، بی بی زہرا نے نظر کی، ایک خاتون نے چٹھی بھیجی کہ میں امین القادری کو مدینے بھیجوں گی، عمرے کا ٹکٹ کا میرا اعلان کرا دیا۔ اے سبحان اللہ۔ قاری انیس صاحب مرحوم و مغفور اللہ ان کی قبر پہ رحمہ، ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ جو ذکر حسین کر رہا ہے اس کو مدینے جانا چاہیے۔ ہاں میں نے کہا نا بی بی زہرا کی نظر ہے اس محفل پر، جب نظر ہوتی ہے تو یہ کام ہوتے ہیں نا۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھئے نا پھر ایسا کرم ہوتا ہے۔ غلام مکی صاحب کو بھی عمرہ کا ٹکٹ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تو انہوں نے ہمیں ٹکٹ دیا۔ میں دعا کرتا ہوں مولا حسین اور ان کی امی کے صدقے، ان کے بابا کے صدقے، ان کے بھائی کے صدقے، ان کے جد کے صدقے، جتنے یہاں موجود ہیں وہ سب، اور بالخصوص میری وہ بہن جس نے ہمارے لیے اعلان کرایا، اللہ ان کو سب کو ایک بار نہیں زندگی میں بار بار مدینہ منورہ نصیب فرمائے۔ تم نے ہمیں ایک بار کا کہا، ہم آپ کے لیے بار بار کی دعا کر رہے ہیں، اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ اور فقیر قادری کی دعا ہے اللہ آپ کی عمر کا آخری حصہ وہیں پہ تمام فرمائے، بی بی زہرا کے قدموں میں اللہ آپ کو قیامت تک سونا نصیب فرمائے۔ عرض کر رہا تھا حسین کتنے خوبصورت ہے، بات سمیٹنے لگا ہوں کتنے خوبصورت، کہ علامہ جامی کہتے ہیں اندھیرے میں نکلتے تھے تو چہرے کا ایسا اجالا ہوتا تھا کہ گلیاں منور ہو جاتی تھی۔ آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا؟ میں نے کہا 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جو بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کہتا، جب اس نے 14ویں صدی کے حسینی کو دیکھا تو پکار کر کے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ جب 14ویں صدی کا سید اتنا خوبصورت نظر آیا تو وہ پہلی صدی کا سید کتنا خوبصورت۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، مل کے بولو تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا۔ عرض کر رہا تھا جس کا شیر حسین کے خون میں ہے، شیر سمجھے نا، معلوم ہے نا، حسین کے جسم میں خون میں مل گیا، وہ کون ہے؟ وہ ہے بطول۔ اور دنیا میں عورتوں میں 2 ہی بطول ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ بات کریں گے تو اگر 2 لوگ بولے تو مناظرہ ہوتا ہے، تقریر نہیں ہوتی۔
آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مناظرہ کرنے آئے؟ اگر مناظرہ کرنے آئے تو میں کوئی مناظر نہیں ہوں، میں بیٹھ جاؤں گا، کسی مناظر کو کھڑا کروں گا، قاری حنیف صاحب کے کسی پڑھتا ہوں وہ کھڑا کرو، میں مناظر نہیں۔ اگر دیکھیے تقریر میں ایسا ہوتا ہے سب چپ رہے، ایک ہی کوئی بولے، اور اگر لوگ بولے تو صرف سبحان اللہ بولے۔ کیا بولے؟ اللہ برکت دے۔ عرض کر رہا تھا دو ہی مائیں کیا ہوئی ہے بطول۔ دیکھیں اگر آپ اس طرح بولیں گے تو پھر میں سوچوں گا کہ میں جلدی ختم کر دوں، پھر میں کل تقریر کروں وہاں پر سنبل میں، تقریر پھر کل پہ ڈال دوں گا اگر آپ نے ایسا کیا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ کو کم دیکھتا ہوں، میں مولا حسین پاک کی امی کی مزار پہ زیادہ نظر رکھتا ہوں، اس لیے توجہ آپ کی میری طرف۔ بہت بڑی بڑی محفل ہے، آپ سمجھ کیا ہے اس کو؟ اصلاح معاشرہ کی محفل ہو نا، کوئی ہنستا ہے تو میں کوئی بات نہیں کرتا، اس کو کچھ نہیں بولتا، کوئی سو رہا ہوتا ہے تو مجھے غصہ نہیں آتا۔ شاید میں ہوں ایک آدمی ہوں کہ جو سب معاملات کو میں پی جاتا ہوں۔ جب سے غوث پاک کی تقریر کے بارے میں سنا کہ غوث پاک کی تقریر میں بھی لوگ سو جاتے تھے تو میں نے سوچا یا اللہ، جب عبد القادری کی تقریر میں لوگ سو جاتے ہیں تو اگر قادری کی تقریر میں سو جائیں تو کیا پرابلم کی بات ہے؟ تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، آپ سوئیں، چیخیں، چلائیں، ہنسیں، روئیں، کوئی بات نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب میں اصلاحی تقریر کرتا ہوں۔ لیکن جب میں اپنے آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ پوری محفل ادب بنے، پوری محفل عشق سے گونج جائے، پوری محفل زندہ رہے، پوری محفل کی زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ رہے۔ ہاں یہ میں چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں مطلب میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ مجھے داد نہیں چاہیے، مجھے تو وہاں سے خیرات ملتی رہتی ہے، مجھے داد نہیں چاہیے، آپ کی تائید چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ بات ہے، آپ میری تائید کر رہے ہیں کہ آپ سب سنی ہیں، آپ میرے عقیدے کی تائید کرنے کے لیے آئے، اس لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی بات کہی جاتی ہے۔ تو اب بات سنیے، دو مائیں بطول ہوئی، دو مائیں بطول ہوئی، دو مائیں۔ اب پوچھا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین نے، یا رسول اللہ بطول کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، حضور سے ڈائریکٹ پوچھ لیا بطول کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اپنی بیٹی کو بطول کیا، بطول کہا، اور حضرت مریم کو بطول کہا، دو کو۔ تو پوچھا یا رسول اللہ یہ بطول کیا ہوتی ہے؟ بطول کسے کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا بطول اس کو کہتے ہیں جو سرخی نہ دیکھے، حیا کے پردے میں بطول اس کو کہتے ہیں جو سرخی نہ دیکھے۔ اب سمجھانے کے لیے حیا کے پردے میں ہی بتا دوں، بات گاڑی ہو گئی۔ سرخی نہ دیکھے کا مطلب کیا؟ ہر مہینے عورتیں کچھ ایسے دنوں سے گزرتی ہے جن دنوں ہم اس کو پاک نہیں کہہ سکتے، اس کو کہتے ہیں سرخی دیکھنا۔ اور حضور نے فرمایا بطول کون عورت ہوتی ہے؟ جو اس معاملے سے نہ گزرے، یعنی وہ کبھی ناپاک اس اعتبار سے نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بطول۔ اور بطول دنیا میں کتنی ہے؟ صرف دو، صرف دو بطول ہے۔ ایک ہے عیسیٰ کی امی مریم بطول، اور ایک ہے حسین کی امی فاطمہ بطول۔ اب یہاں آ کر عقل والے کہیں گے دیکھو عیسیٰ کی امی بھی بطول اور حسین کی امی بھی بطول، دونوں برابر ہو گئی۔ اب یہاں پر میں بتاؤں گا کہ پہلی بات تو کسی کی ماں بطول نہیں، جو عرف میں مشہور ہے بطول، جو بتایا گیا بطول، ٹھیک، جو فضیلت کے اعتبار سے بیان کیا بطول، اس معنی میں ایک تو مریم بطول، ایک تو فاطمہ بطول، دو ہی بطول۔ تو اب ساری عورتیں اس اعتبار سے نکل گئی کہ بچی دو ہی بطول۔ اب دونوں بطول میں یہ کہ بھئی دونوں اکول، دونوں برابر، میں کہوں گا نہیں، یہاں فرق ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، حدیث پڑھوں گا آپ کی عدالت میں کون سی بطول افضل، ابھی بات سامنے آتی ہے۔ مریم بھی بطول، عیسیٰ علیہ السلام کی امی، عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے کیونکہ نبی ہے بے شک، لیکن مریم بطول، فاطمہ بطول، دونوں میں افضل کون؟ فضیلت دیکھو، نمبر ایک، مریم بطول کے حجرے میں زکریا جیسا نبی آتا ہے، فاطمہ بطول کے حجرے میں سید الانبیاء جیسا نبی آتا ہے۔ مریم بطول کے حجرے میں زکریا جیسا نبی ضرورت کے مطابق آتا ہے، فاطمہ بطول کے حجرے میں سید الانبیاء ضرورت سے نہیں آتے،
بغیر ضرورت کے بھی محبت کی خاطر بار بار آتے جاتے ہیں، اور جب آ نہیں پاتے تو محبت اتنی ہے کہ اپنی گھر کی دیوار کے اندر کھڑکی بنا رکھی ہے، جب آنے کی فرصت نہیں ملتی تو کھڑکی کا پردہ ہٹا کے کہتے فاطمہ کہاں ہو، تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، ذرا آ کر اپنے بابا کو اپنا چہرہ تو دکھا دو۔ یہ فاطمہ بتول ہے۔ دوسری بات، مریم بتول وہ جس کو ایک نسبت حاصل ہے، مریم بتول وہ جس کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے، بڑی نسبت ہے۔ فاطمہ بتول وہ جس کو ایک نسبت نہیں، وہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے۔ یہ مریم بتول سے افضل رتبہ ہے کہ یہ عیسیٰ کی امی، نبی کی امی، اور یہ سید الانبیاء کی بیٹی۔ اور آپ کہیں گے وہ تو امی ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی امی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ آپ جنبل میں پڑ گئے نا، یہی بات ہے۔ ہاں لیکن پوچھیں گے تو یہ وہ صرف ماں ہے، یہ نبی کی بیٹی بھی ہے، اور نبی نے پیار سے ان کو ماں بھی کہا ہے۔ کیوں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، علامہ عبدالرؤف مناوی نے لکھا، کیا لکھا کہ نبی کہتے تھے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، ام ابیہا ہے، ام ابیہا، تو باپ کی بھی ماں ہے۔ کیوں کہا باپ کی ماں ہے پتہ ہے؟ بات سمیٹنے لگا تھا لیکن بات کلیئر نہیں کروں گا تو جنبل میں لے کر جائیں گے، دماغ کے اندر خلجان لے کے۔ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، کیوں کہا تو پتہ ہے باپ کی ماں ہے؟ یہ سب بیٹیوں میں چھوٹی تھی، توجہ، یہ سب بیٹیوں میں چھوٹی تھی، 3 بہنیں بڑی تھی، تینوں بہن کو بلا کے کہتی تھی او میری بہنوں، جب آقا آیا کرے نا، ابو گھر آیا کرے تو فاقہ ہو نا، ابو کو بتانا نہیں کہ فاقے سے ہو، دکھ ہو نا، دکھ بتانا نہیں ابو کو۔ باہر سے خود اتنے ٹینشن کے ساتھ حضور گھر میں آئے اور ہم گھر کے لوگ بھی ابو پر مزید بوجھ ڈالے، اس لیے تم اپنے دکھ ابو سے نہیں بتانا، جو بتانا ہے مجھے بتایا کرے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایسے پیار کرتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، تو حضور پیار میں کہتے تھے فاطمہ تو بیٹی ضرور ہے لیکن تو بیٹی کے روپ میں مجھے میری ماں آمنہ نظر آتی ہے، اسی لیے ان کا لقب ہے ام ابیہا، باپ کی ماں ان کا لقب ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بہرحال وہ بیٹی ہے میرے نبی کی، سید الانبیاء کی ایک نسبت، دوسری نسبت وہ علی کی بیوی ہے۔ علی کون؟ فاتح خیبر، خاتم الولایت، سید الاولیاء، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں دور آدم سے لے کے دور مصطفیٰ تک جس دور میں جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس دور میں جو بھی ولی بنا ہے علی کے فیضان سے بنا ہے، اور میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی ہے علی ہے علی ہے علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے۔ جب تک علی کی مہر نہیں لگتی کوئی ولی نہیں بنتا۔ پتا چلا علی کے دروازے سے ولایت بڑھتی ہے، جس کے دروازے سے بطور خیرات ولایت بتے وہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر ہے، بابا سید الانبیاء، شوہر سید الاولیاء۔ واہ سبحان اللہ۔ ہیں 2 نسبت ہو گئی، تیسری نسبت وہ حسن اور حسین کی امی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ نسبتیں 3 نہیں ہوئی، اب یہ نسبتیں 4 ہو گئی۔ ڈاکٹر اقبال نے ان 3 نسبتوں کو بیان کرنے کے لیے 3 مصروں میں بیان کیا۔ کتنے میں؟ لیکن جب میرے امام نے یہ 3 نسبتیں بیان کی، 3 نسبتیں، تو 3 مصرے نہیں لیے، ایک ہی مصروں میں تینوں نسبتیں بیان کی، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہی مصرے میں 3 نسبتیں بیان کر دی۔ میں اس شعر کو جب بھی پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ سنیوں کا بچہ اس کو یاد کر لے، سنیوں کا بچہ اس کو یاد کر لے۔ اور صرف 3 نسبتیں میں نہیں بیان کی بلکہ ذات بھی بیان کر دی اسی ایک مصرے میں۔ امام کہتے ہیں نور، کیا کہتے ہیں؟ نور۔ میں جب بھی یہ بات پڑھنے لگتا ہوں تو یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں، بھولتا نہیں۔ کیا ہے فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ حسین کی امی کون ہے؟
مل کے بولو, تھک گئے آپ, مل کے بولو. نور بنتے نور, نور کی بیٹی ہے وہ, زوج نور, نور کی بیوی ہے وہ, ام نور, نور 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 کی ماں ہے. اردو ادب کی تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں کہ 5 مرتبہ ایک لفظ کا استعمال ہو اور الگ الگ معنی میں ہو. غالب کے دیوان میں بتاؤ, اقبال کے دیوان میں بتاؤ, میر کے دیوان میں بتاؤ, تو آپ کو پتا چلے گا میرے امام کا یہ ایک مصرع سارے دیوانوں کو چیلنج کرتا نظر. اسی کو تو کہا ہے مینار قصر رضا تو بلند کافی. ہمارے پیر خانے سے اسی لیے آواز آئی. حضرت شرف ملت کہتے ہیں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدایت کے بخششی پڑھ کے دکھلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہداء کربلا. اب ادائے کے بخشش کیا کہہ رہی, ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیں آپ. نور بنتے نور, زوج نور, ام نور, نور. ایک ہی مصرے میں اتنا نور بیان کیا, اسی لیے قصیدہ نور کہلایا. اب میں اس کو اپنے لہجے میں پڑھتا ہوں, حالانکہ نعت خوانوں کی طرح میری آواز نہیں ہے, لیکن ادھر سے خیرات لینے کے لیے, مدینے سے خیرات لینے کے لیے میں آپ سب مل کے پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں نور بنتے نور, زوج نور, ام نور, نور. آپ کو بھی شامل ہونا ہے اگر بی بی پاک کی خیرات لینا ہے تو. نور بنتے نور, زوج نور, ام نور, نور. نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا. اور ماں اس لیے تو پھر بیٹے ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں نیما نور کا. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا, مل کے پڑھو, تو ہے عین نور تیرا. سبحانہ, جو جو پڑھ رہے ہیں ذرا اشارہ کرتے ہاتھ کا. نور ہے عین گرانا, تو ہے عین, تو ہے عین سب گھرانہ نور کا. تو مریم کو ایک نسبت کہ وہ عیسیٰ کی امی, وہ بھی بطول ہے. فاطمہ کو 3 نسبت, وہ سید الانبیاء کی بیٹی, سید الاولیاء کی بیوی, اور جنتی جوانوں کے سرداروں کی ماں. 3 نسبتیں. اور اب تیسری چیز سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں میں کون سی بطول. واہ سبحان اللہ. جس کا شیر امام حسین کے جسم میں آیا وہ کون سی بطول. سید محمد بلگرامی, بلگرام شریف سے چھپی ایک کتاب جس کی تقریض تاج الشریعہ نے لکھی ہے. سبحان اللہ. اس سے پتہ چل سکتا ہے آپ کو کتاب کون سی ہوگی. عربی میں اس کا نام ہے نظم اللعالی. اس کا نام کیا ہے عربی میں؟ نظم اللعالی. مصنف میر سید محمد بلگرامی, اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے حدیث کہ ایک مرتبہ حسین پاک کی امی, حسنین کی امی, بی بی زہرا, سیدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, راکعہ, ساجدہ, نقیہ, تقیہ, زکیہ, عالمہ, غیر معلمہ, ملکہ فردوس بری, بنت پیمبر, مخدومہ کائنات, خاتون جنت, خاتون قیامت, وہ خاتون قیامت جس کی آمد پر قیامت میں بھی قیامت ہوگی. اس طرح سے کہ جب وہ پل صراط سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی, اے محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو, نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی. سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر حسین,
ذکر حسین. ہے کسی کی ماں تو لا کے بتاؤ, ہے کسی کی ماں ایسی تو لا کے بتاؤ. اللہ و سید محمد بالگرامی لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات مختومہ کائنات ملکہ فردوس سے بری سیدہ فاطمہ اپنے ابا کے پاس آئی, اپنے بابا کے پاس آئی. عرض کی ابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ آقا سے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے, جنت میں سب سے پہلے, یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی جنت میں کون جائے گا سب سے پہلے, غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ تو جنتی جوانوں کے سردار امام حسین کی امی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. ہم سنی اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ ہمارا عقیدہ انگریزوں کی پیداوار مولوی کی طرح نہیں ہے, نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی طرح. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر حسین, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, ان سے حنیفی, فیضان لطیفی. لوگ کہتے ہیں غیب کا عقیدہ تم کہاں سے لائے؟ ہم کہتے ہیں نبی کی بیٹی نے ہمیں عقیدہ بتایا. پوچھا بابا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو میرے آقا نے بلا تکلف فرمایا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سید الانبیاء مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. تو اس کے بعد میرے نبی کی بیٹی نے بڑی سادگی سے پوچھا بابا مردوں میں تو پہلے آپ جائیں گے, میں عورتوں میں پوچھنا چاہتی ہوں عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا میری بیٹی وہ عمران کی بیٹی جو ہے نا عیسیٰ کی امی جس کا نام مریم ہے وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی. گلاب کی طرح کھلتا چہرہ, جس کا حسن مصطفیٰ کی طرح تھا, جس کا بولنا مصطفیٰ کریم کے تکلم کی طرح تھا, جس کا چلنا مصطفیٰ جان رحمت کی طرح انداز کرام ناز تھا. اللہ اکبر. بی بی زہرا پاک نے جیسے ہی سنا عورتوں میں سب سے پہلے, مردوں میں سب سے پہلے سید الانبیاء نبی رحمت جائیں گے اور عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں مریم بنت عمران, عمران کی بیٹی عیسیٰ علیہ السلام کی امی جناب مریم سب سے پہلے جائے گی. تو چہرے پہ جو خوشی کے آثار تھے وہ کچھ مدھم سے ہونے لگے. میرے نبی نے کہا بیٹی تمہارے چہرے کے آثار کیوں بدل گئے؟ تو میرے آقا کی شہزادی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب مردوں میں اپنا نام لیا تو میں نے عورتوں کا اس لیے پوچھ لیا کہ جب میں عورتوں کا پوچھوں گی تو آپ میرا نام لیں گے. وہ اور لوگ ہیں جو ماحول دیکھ کر زبانیں بدلتے ہیں, لیکن یہ میرے نبی کی زبان ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات, یہاں زبان نہیں بدلتی. سیدہ نے کہا بابا چہرہ اس لیے بظاہر اللہ اکبر تغیر میں بظاہر تبدیل ہوا, چہرے پہ تغیر کے آثار اس لیے آئے کہ آپ نے مریم کا نام لیا, میں نے سوچا تھا آپ میرا نام لیں گے. آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی جو کہہ دیا ہونا تو وہی ہے, لیکن بس بات اتنی ہے کہ بات اتنی ہے سب سے پہلے تو جنت میں عورتوں میں مریم نے جانا ہے, لیکن طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا, جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا, جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا اس کی نکیل عیسیٰ کی امی مریم کے ہاتھ میں دی جائے گی. وہ خادمہ بن کر, وہ خادمہ بن کر آگے آگے جائے گی, تم مخدومہ بن کر پیچھے پیچھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان فاطمہ الزہرا, ذکر حسین. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. دونوں بطول, دونوں بطول. اب فرق کرنے والے کریں, اب فرق کرنے والے کریں. ایک بطول وہ ہے جو سواری پر مخدومہ بن کے آ رہی ہے, ایک بطول وہ ہے جو خادمہ بن کر آگے. اب پتا چلا جس کی خادمہ بطول ہو, کیا بات ہے, جس کی خادمہ, پہلے بات تو بطول کوئی عورت نہیں ہوئی, لیکن جو ہوئی وہ حسین کی امی کی خادمہ ہوئی. جس کی خادمہ بطول ہوتی ہے اس مخدومہ فاطمہ کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور اسی کا شیر پیا امام حسین نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہی کا شیر کس کے جسم میں؟ امام. اب بتائیں نبی کا خون اور شیر فاطمہ جب دونوں ملتا ہے, کیا بات, جب دونوں ملتا ہے,
میں نبی کا خون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خون نبی اے اور خون علی ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ مطلع القمرین میں حدیث میرے امام نے لکھی ہے کہ آقا نے فرمایا سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں کا نام ہے، میں اور علی ایک ٹہنی کی دو شاخوں کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرق نہیں کرتے ہم، فرق نہیں کرتے۔ نبی کو نور کا تو فاطمہ کو بھی نور کا امام نے، اور جب سیدہ فاطمہ کو نور کا علی مرتضیٰ کو بھی نور کا، واہ واہ سبحان اللہ۔ پورے خاندان کو نور کا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ بہرحال نبی کا خون شیر فاطمہ جب دونوں ملتے ہیں اور پھر اس میں علی کی سیدہ فاطمہ کی اور امام الانبیاء کی تربیت جب دونوں تینوں یہ شامل ہوتی ہے، تینوں گود، تب اس میں حسین پلتے ہیں۔ اگر میں بات ختم کرنے لگا تھا لیکن ایک بات آ گئی تو عرض کروں کہ بات ادھوری نہ رہ جائے، عرض کر سکتا ہوں، بول سکتا ہوں؟ جی حضرت۔ اب توجہ کرنا، خون یہ دودھ یہ، توجہ، خون یہ دودھ یہ، تربیت یہ۔ اب بات یہ کہ پیدائش جب ہوئی نا، پیدائش کے بعد ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں کوئی نیک آدمی شہد چٹانے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تہنیک کرنا۔ لوگ نیک کو کیوں بلاتے ہیں؟ کہ جس نے چٹایا اس کا کردار اس میں منتقل ہو جائے۔ ایسا لوگ شگون لیتے ہیں، اچھا شگون، برا شگون لینا اسلام میں جائز نہیں، لیکن اچھا لینا جائز ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام صاحب آ جائیں، سید صاحب آ جائیں، پیر صاحب آ جائیں اور چٹائے کیا؟ بولے، مل کے بولے۔ آپ ہم پیدا ہوئے تو بلایا پیر صاحب کو، سید صاحب کو، اعلیٰ صاحب کو، فلاں صاحب کو۔ حسین پیدا ہوئے تو آئے کون؟ سید الانبیاء، گود میں لیا۔ اور ہم آپ پیدا ہو تو چٹایا کیا جاتا ہے؟ شہد۔ شہد کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اہل علم جانتے ہیں، ڈاکٹر لوگ بھی جانتے ہوں گے، سائنس پڑھنے والے بھی جانتے ہوں گے۔ شہد کی مکھیاں باغوں میں جاتی ہے، جنگلوں میں جاتی ہے، بیابان میں جاتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، پھلوں کا رس چوستی ہے، پتوں کا رس چوستی ہے، اور آ کر اپنے چھتے میں الٹی کر دیتی ہے، اگل دیتی ہے، اس کو الٹی کر دیتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکھی کی وومٹ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے شفا۔ قرآن نے کہا شفاء للناس، کہ وہ تمہارے لیے شفا ہے۔ ہم نے، آپ نے کیا چاٹا؟ پہلی غذا کیا چاٹا؟ شہد۔ بولو، کیا چاٹا؟ شہد۔ شہد۔ لیکن جب حسین پاک کی باری آئی، کہا تم اور لوگوں، تمہارے لیے مکھی کا اگال، مکھی کا تھوک، مکھی کی وامٹ۔ لیکن حسین کو مکھی کا اگال نہیں۔ مکھی کیا چیز ہے؟ اے مکھی کیا چیز ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ حسین ہے۔ ان کو، ارے مکھی کا شہد ان کو ملے گا جن کے یہاں مٹھاس نہیں ہے۔ یہ حسین کے نانا ہے، ان کے شہد میں، ان کے منہ میں اتنی مٹھاس ہے کہ شہد وہاں سے خیرات مٹھاس مانگتا ہے۔ اے کیا بات ہے، واہ واہ۔ میرے امام کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں، ہم تو وہاں سے لیتے ہیں نا۔ ہاں، شربت نہ دے، نہ دے تیری رویت و خیر سے۔ اے واہ۔ شربت نہ دے، نہ دے تیری رویت و خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ واہ واہ۔ نبی کے دیکھنے کو، میرے امام نے نبی کے دیکھنے کو شہد سے تشبیہ دی، یعنی دیکھنے میں اتنی مٹھاس ہے تو منہ میں کتنی مٹھاس، کتنی تھی بتائیں؟ خاری کنویں میں چلے جائیں لعاب تو وہ قیامت تک میٹھا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان۔ خاری کنویں میں جائیں، یہ نبی کا لعاب۔ ارے شہد تو وقتی طور پہ میٹھا کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے شہد خود بھی کبھی کڑوا ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے شہد خود بھی کبھی کڑوا ہو جاتا ہے، لیکن نبی کا لعاب کنویں میں جائے خاری کنواں میٹھا کرے، سوکھے کنویں میں جائے تو سوکھے کنویں کے اندر پانی لے آئے، قتادہ کی آنکھ میں لگے تو آنکھ اچھی ہو جائے، کسی کی پنڈلی میں لگے تو پنڈلی اچھی کر دے، علی مرتضیٰ کی آنکھ میں لگے تو آشوب چشم ختم کر دے، اور ابن خلف پر وہی لعاب غصے میں پڑ جائے تو اس کو قتل بھی کر دے۔ واہ 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 سبحان۔ ایک ہی لعاب۔